اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم اقسام ادغام کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ایک تو ادغام جو ہم نے نون ساکنہ اور تنوین اور میم ساکنہ میں جو ہم نے ادغام بیان کیا، ان کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور ادغام ہے۔ مختلف حروف کا جو ہے وہ مختلف حروف میں مخارج اور صفات کے ایک ہونے کی وجہ سے ادغام ہونا، تو اس ادغام کے اقسام کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو اقسام ادغام جو ہے وہ تین ہے: ادغام المتماثلین، ادغام المتجانسین اور ادغام المتقاربین۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے ادغام المتماثلین کے بارے میں۔ یہ ادغام کب ہوگا؟ جب دونوں حرف مخرج اور صفت میں جو ہے متحد ہو تو اس وقت پہلا حرف جو ہے کیا ہوگا؟ دوسرے حرف میں ادغام ہو جائے گا۔ جیسے فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، تو یہاں پہ ربحت میں جو تا ہے اور تجارت میں جو تا ہے، یہ دونوں کیا ہے جناب؟ مخرج اور صفت کے حوالے سے ایک ہی ہے، دونوں تا ہی ہے، تو مخرج بھی ایک ہوگا اور اس کی صفت بھی ایک ہوگی، تو یہ ربحت کا جو تا ہے یہ تجارتهم کے اس تا میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ اسی طرح قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، تو یہاں پہ قل لام قل میں جو لام ہے یہ اور لا اسألكم میں جو لام ہے لا میں، یہ دونوں مخرج اور صفت کے حوالے سے دونوں ایک ہی ہے، دونوں لام ہی ہے، تو مخرج اور صفت دونوں ایک ہی ہوں گے، تو یہ قل لام قل میں جو لام ہے یہ لا اسألكم کے لام میں ادغام ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا ادغام المتماثلین۔ ادغام کی دوسری قسم ہے ادغام المتجانسین۔ اس ادغام میں دونوں حرف جو ہے مخرج کے حوالے سے تو متحد ہوں گے، لیکن یہ صفات کے حوالے سے دونوں مختلف ہوں گے، یعنی ان دونوں حرف کا مخرج تو ایک ہوگا لیکن صفات الگ الگ ہوگی۔ تو اس ادغام المتجانسین کی جو ہے وہ چند حالات ہے۔ سب سے پہلے تا کا دال میں ادغام ہونا۔ تا اور دال جو ہے مخرج کے حوالے سے تو دونوں ایک ہے، لیکن ان کی صفات جو ہے وہ الگ الگ ہے، تو یہ تا جو ہے دال میں ادغام ہوگا۔ اس کے لیے مثال قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، تو یہاں پہ اجیبت میں جو تا ہے یہ ادغام ہو جائے گا دعوتکما کے دال میں، تو یہ آپ نے پڑھتے وقت اس تا کو اجیبت کی جو تا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں، بلکہ اس کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہے گا۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ تا کا جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ آپ نے مخرج جو ادا کرنا ہے وہ کس کا کرنا ہے؟ دال کا کرنا ہے۔ قد اجیبت دعوتکما، دعوت میں جو تشدید ہے اس کا اثر آنا چاہیے، قد اجیبت دعوتکما۔ اور اسی طرح دوسری حالت حرف دال کا تا میں ادغام ہونا، جیسے قد تبین، قد تبین، تو یہاں قد میں جو دال ہے یہ تبین کے تا میں ادغام ہو جائے گا، چونکہ دونوں کا کیا ہے جناب؟ مخرج ایک ہے، تو یہاں پہ دال کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، بلکہ آواز کس کی آئے گی؟ تبین کا جو تا ہے اس کی آواز آنی چاہیے، قد تبین، قد تبین۔ اسی طرح تیسری حالت حرف ثا کا حرف ذال میں ادغام ہونا، چونکہ حرف ثا اور حرف ذال جو ہے مخرج کے حوالے سے دونوں ایک ہے، لیکن صفات ان دونوں کی مختلف ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال یلحث ذالک، یلحث ذالک ہے، لیکن پڑھتے وقت کس طرح پڑھیں گے؟ یلحظ ذالک، یلحظ ذالک، تو یہاں پہ ثا جو ہے یہ ذال میں ادغام ہوگا اور ثا کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، بلکہ آواز ادا کرتے وقت ذال کی آواز آئے گی، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک۔ اسی طرح حرف ذال کا حرف ضا میں ادغام ہونا، چونکہ یہ دونوں مخرج کے حوالے سے دونوں ایک ہی ہے، جیسے اذ ظلموا، اصل میں کیا ہے؟ اذ ظلموا ہے، لیکن پڑھتے وقت کس طرح پڑھیں گے؟ ادغام کرتے ہوئے اذ ظلموا، اذ ظلموا، اذ ظلموا، ذال کا جو ہے اثر نہیں رہے گا، بلکہ ضا کی آواز آئے گی، اذ ظلموا، اذ ظلموا۔ اسی طرح حرف تا کا حرف طا میں ادغام ہونا،
جیسے اس کے لیے مثال ودت طائفتن، ودت طائفتن، تو ودت میں جو تا ہے یہ ادغام ہو جائے گا طائفتن کے حرف طا میں، تو یہاں پہ تا کی آواز نہیں آئی بلکہ طا کی آواز آنی چاہیے. ودت طائفتن، ودت طائفتن. اسی طرح ایک اور حالت اس کی وہ ہے حرف با کا حرف میم میں ادغام ہونا. چونکہ حرف با اور حرف میم دونوں کیا ہے، ایک ہی مخرج ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. اس کے لیے مثال یا بنی ارکم معنا، یا بنی ارکم معنا، تو یہاں پہ ارکب، یا بنی ارکب معنا ہے اصل میں، تو یہاں پہ ارکب میں جو با ہے یہ ادغام ہو جائے گا معنا کے میم میں، تو یہاں پہ با کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی. یا بنی ارکم معنا. تو یہ ہو گیا ادغام المتجانسین کی مثال اور اس کی چند حالات. اور ادغام کی تیسری قسم ہے ادغام المتقاربین. ادغام المتقاربین کسے کہتے ہیں کہ دونوں حرف جو ہے وہ مخرج اور صفات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ مخرج کے حوالے سے نہ صفات کے حوالے سے، بلکہ یہ دونوں کیا ہے مخرج اور صفات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ادغام المتقاربین کہتے ہیں. اس کے بھی چند حالات ہیں، جیسے حرف لام کا حرف را میں ادغام ہونا. چونکہ حرف لام اور را جو ہے یہ صفت اور مخرج کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہے، تو یہ حرف لام جو ہے را میں ادغام ہو جائے گا. جیسے وَقُرْ رَبِّ، وَقُرْ رَبِّ، تو یہاں پہ حرف لام قل میں جو حرف لام ہے یہ ربی کا جو حرف را ہے اس میں ادغام ہو جائے گا، اور لام کی آواز نہیں آئے گی بلکہ رب کا جو را ہے اس کی آواز آنی چاہیے. وَقُرْ رَبِّ. اور اسی طرح حرف قاف کا حرف کاف میں ادغام ہونا. حرف قاف اور حرف کاف چونکہ مخرج اور صفت کے حوالے سے قریب ہے ایک دوسرے کے، تو یہاں پہ حرف قاف جو ہے حرف کاف میں ادغام ہو جائے گا. جیسے الم نخلقکم، اصل میں الم نخلقکم ہے، تو یہاں پہ حرف قاف جو ہے حرف کاف میں ادغام ہو جائے گا، اور حرف قاف کی آواز نہیں آئے گی بلکہ حرف کاف کی آواز آئے گی. الم نخلقکم، الم نخلقکم. تو یہ تھے اقسام الادغام اور ان کی حالات اور ان کی چند مثالیں.